السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وقلبا سلیما منیبا خاشعا وتوبة صادقا قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں دل کی گہرائیوں سے، اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ سورۃ البقرہ آیا نمبر 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ ساری کوالٹیز جو ہے نا پیچھے گزری، جو انسان کے تقوی کو، خشیت کو، ایمان کو بڑھانے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشکل، لیکن کیسے اس کو حل کریں گے کہ اے ایمان لانے والو اس کے لیے مدد حاصل کرو، کہاں سے؟ بالصبر اور والصلاۃ۔ صبر بڑا مفہوم، بڑا وسیع معنی رکھتا ہے۔ نیکی پہ جم جانا صبر ہے، اور نیکی کو حفاظت کرنا صبر ہے۔ ایک صبر تو ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی غم آ گیا اس پہ اتنا نہیں واویلا کرنا، یہ صبر رکھو، تو اس صبر کو ہم نہیں پہچانتے۔ برائیوں سے بچنا صبر ہے، اور اس بچنے کو اپنے اوپر قائم رکھنا صبر ہے، اور خاص طور پہ جو ہے نا نیکیوں کو ضائع نہ ہونے دینا، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ ہم نے کام کو کیا ہوتا اللہ کی خاطر، خالص اللہ کی خاطر، لیکن بعض اوقات ہوتا کہ اس وقت کو نبھا کے ہم لوگوں میں اس کو نشر کرنے لگتے ہیں۔ جب لوگوں میں نشر کر دیا وہ تو کیا ہو گیا، ریاکاری بن گیا نا، تو وہ حفاظت تو نہ ہو سکی جو خالص اللہ کے لیے کی تھی۔ اب جو خالص نیت سے جذبہ تھا نا، اس وقت ہم نے خالص نیت سے کر دیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کچھ عرصہ تک اس کو سنبھال کے رکھا، بعد میں پھر رہ کے لوگوں پہ فاش کر دیا۔ تو یہ بہت فکر کا لمحہ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم اپنی نیکیوں کو، کیونکہ ہم نے نیکیاں ایسے سستے میں تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، بڑی محنت لگ رہی ہوتی ہے، تو محنت والا کام جو ہمیشہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی گئی ہے، تو اس کو محنت سے کرنا چاہیے۔ وہ صبر کے ساتھ پھر محنت ضائع ہونے سے بچتی ہے، اور نماز اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز جو صبر سکھاتی ہے، دیکھیں نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں کیسا صبر آتا ہے نا، دائیں بائیں کچھ بھی ہو رہا ہے ہم صبر سے کھڑے ہیں اور اپنے فوکس کو ٹوٹنے نہیں دے رہے تاکہ ہماری نماز میں خلل پیدا نہ ہو، تو صبر ہی تو ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر ورک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا بالکل شعور نہیں ہے۔ انہیں اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں نا، شہادت کی موت پا لیتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ ان کو کبھی بھی یہ مت بولو کہ وہ مر گیا ہے، اس لیے اس کو شہید کہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ضرور تمہیں خوف، خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔
خوف ہمیشہ رہتا ہے، ہر انسان پہ رہتا ہے، ہمیشہ ہر انسان پہ رہتا ہے، کام کر کے بھی رہتا ہے کہ قبول ہو جائے، قبول ہو جائے، کیسا ہے اس کا رزلٹ پتہ نہیں کیا ملے گا. پھر بھوک کی فکر بھی ہوتی ہے، گھر میں موجود سارا کچھ نہیں پکائیں گے، کھائیں گے کیسے؟ اور اگر موجود نہیں ہے تو وہ تو اور بھی بڑی فکر ہے، کہاں سے لائیں؟ پھر مالوں میں کمی، وہ بھی اترتی چڑھتی رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو بہت ملا تو ہمیشہ اتنا ہی رہے. بل انفس، اور نفسوں میں، نفس جو ہے، نفس کی کنٹرول کرنا، ضبط نفس کو کنٹرول کرنا. جیسے رمضان میں یہ ٹریننگ ہمارے لیے بہترین ہے. جو نفس کا بندہ بن گیا وہ تو مارا گیا. پھر ثمرات، ہر کام کا ایک پھل ہوتا ہے نا، ہر کام کا ایک پھل ہوتا ہے. سارا سال ہم نے محنت کی، پھل کھانے کا دن آیا، رزلٹ ملنے کا دن آیا. تو وہ اس میں اگر خدا نخواستہ کیا ہوتا ہے، سم ٹائم انسان اپنے بچوں کو پال پوس کے انتہائی بڑا کرتا ہے ان کی خوشیاں دیکھنے کے لیے، لیکن اچانک سے کوئی ایکسیڈنٹ آ گیا، ایک رات پہلے بچہ چلا گیا دنیا سے، اس کا پھل نہیں کھا سکے. آپ نے سارا جمع پونجی لگا کے بچوں کو پڑھایا، اور لیکن جب ان کی کمائی کھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. تو یہ ہے کہ یہ اس کی کمی اور اس کا پھل نہ ملنے کی وجہ سے آپ کی کوشش، لیکن اللہ کے ہاں سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں گی ویسے چیزیں. اور بشیر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ ان کا شیوا کیا ہوتا ہے، جب ان کو کوئی بھی مصیبت پریشانی ملتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے اللہ کے نبی نے سکھائی تھی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، کہ جو مصیبت، جو پریشانی مجھے پڑی ہے اس کے اوپر مجھے بہترین اجر عطا فرما، اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما. تو جب اللہ پہ اس طرح کا بھروسہ کر کے انسان یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ تعالیٰ ان کو تین طرح کی صلہ عطا فرماتا ہے. سب سے پہلے ان کے اوپر سلامتی بھیجتا ہے. صلوات کا مطلب ہوتا ہے عنایتیں، نوازشیں. پھر اس کی رحمت آتی ہے ایسے بندوں پر، پھر وہ ہدایت کی پگڈنڈی پہ چڑھ پڑتے ہیں. ان الصفا والمروہ، یقیناً صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. پیچھے صبر کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مشکل پریشانی کے اوپر کہنے والے کلمات سکھائے ہیں، اس کا اجر بتایا ہے، اور ساتھ ہی صفا مروہ. یہ لنک ہے. دیکھیں موسیٰ نے بھی بہت بڑا صبر کیا تھا نا. دودھ پیتے بچے کو اللہ کا حکم آ جائے کہ اس کو باسکٹ میں ڈال کے سمندر میں ڈال دو. کتنی مائیں ہیں جو ہم میں سے حوصلہ رکھیں گے؟ اللہ اکبر. ماں باپ اس رب کے حکم کے اوپر اپنے بچے سے محبت زیادہ کریں گی. پھر نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اور اماں ہاجر نے کیا کیا تھا؟ دیکھیں، شادی کے ابتدائی دن ہیں اور بچہ ابھی بالکل دودھ پیتا بچہ ہے. اللہ کا حکم آ گیا، ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں ان کو اس ویران وادی میں چھوڑنے کے لیے، اور وہ پوچھ رہی ہیں بار بار ان سے، اور ابراہیم علیہ السلام صبر کے ساتھ منہ سے کچھ نہیں بول رہے، بس سر ہلا رہے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تو کہتے سر ہلایا تو کہتے پھر مجھے منظور ہے. تو سنگل مم ہونے کے ناطے کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی پرورش کرنے کے لیے کوئی مال متاع نہیں تھا، تو کیسے انہوں نے سروائیو کیا. آج ہماری معاشرے میں بھی جو سنگل وومنز ہیں بڑی میزریبل لائف بیچاری گزار رہی ہیں، لیکن کبھی نہ گھبرائیں. اللہ نے جو لیا ہے نا، اللہ اس سے بہتر دینے والا ہے. جس طرح مہاجر کے پاؤں کے نشان کو اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ بنا دیا، لیکن ثابت قدمی کے ساتھ. بے شک یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے صبر کے ساتھ اس کو سنبھالیں گے تو. کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس کی جان سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جس کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے، اس کو اس طرح کی آزمائش کی پٹڑی میں ڈالتا ہے. تو اللہ ہم سب کی جو سنگل وومنز اس معاشرے میں سروائیو کریں ان کے لیے ایک پیغام احساس بھی ہے، اور پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے کہ وہ اللہ کی اس معاملے میں اس محاذ پہ قائم رہیں صبر کے ساتھ، اور اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ضرور ان کو اس کا بہترین عمل بدل عطا کرنے والا ہے. دل چھوٹا ہو جاتا ہے انسان کا، کہ انسان ہے، حالات سے تھک جاتے ہیں ہم، لیکن سوچا کریں اماں ہاجر کو
کہ ہم حاضر بھی دیکھیں نا، اس بچے کے ساتھ کوئی انسانوں کا واسطہ بھی نہیں تھا، ہم تو پھر انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، کوئی کھانے پکانے کمائی کر کے دینے والا بندہ بھی نہیں تھا اوپر سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صبر کی وجہ سے ان کو تا قیامت صفا مروہ کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہمارے لیے نشانی بنا دیا۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو برضا رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کو اس کا علم ہے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ اس کی قدردانی کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان بھی کر چکے ہیں، یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو روش سے باز آ جائے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے اب بیان کرنے لگے تو ان کو معاف کر دے گا، اور بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسٹ آف حدیث ان سے مروی ہیں، اور جتنی صحبت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی ساتھ گزاری تھی اتنی کسی اور صحابی نہیں، لیکن شروع میں وہ ڈرتے تھے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی بات، جیسے ہم بھی دین سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ابھی میں اس قابل نہیں ہوئی کہ بات بتا دوں، ہو سکتا غلط ہو جائے، شیطان پیچھے سے وسوسے دے رہا ہوتا ہے، نہیں بتانا نہیں، غلط ہو جائے گی، غلط ہو گئی تو تمہارے ذمے میں بڑی ملٹی پلائی ہو جائیں گے گناہ، یہ وہ، تو ان کو بھی ایک انسانی ڈر تھا۔ جب یہ آیت اتری وہ ڈر گئے کہ جو علم مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو سکھایا مجھے، اگر میں نے چھپایا تو یہ تو اللہ کی لعنت ہے اس پہ۔ اللہ آگے کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں پہ؟ پھر اللہ کی فرشتوں کی، ملائکت، سب کی لعنت ہے، عوام الناس میں سب لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو پتہ ہے نا، کبھی کوئی ہم سے پوچھنے آ جائے تو ہمیں ضرور بتا دینا چاہیے، نہ بھی پوچھنے آئے تو حق پتہ ہو تو حق کو پریزنٹ ضرور کرنا چاہیے تاکہ لوگوں تک اصل پکچر جو پہنچ جائے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا مفاد پرست بن کے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو اللہ نہ کرے کہ ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اس کی توبہ کا پھر حل کیا بتایا گیا؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کچھ توبہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے نا، وہ تو گناہ کریں، اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے، آپ نے توبہ کی، معافی مانگی، روئے دھوئے، ٹھیک کلیئر ہو گیا، لیکن کچھ معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب تک وہ بات بندوں سے کلیئر نہیں ہوگی وہ معافی نامہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی بات آپ نے چھپائی ہے یا غلط بیانی ہوگی تو آپ کو لوگوں کے سامنے آ کے تصفیہ کرنا چاہیے کہ کل میں بول رہی تھی، کل مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی، یہ ورڈ ایسے اور ایسے بن گیا، اور اس وجہ سے میں، جیسے پہلی ریکارڈنگ جو ہماری ہوئی ہے اس میں نے خود سنا تو وہ جو اہلم و سہلم و مرحبا میں نے ورڈ بولا، اور اللہ ہم سب کو بنا دے اہل القرآن کا نون مجھے دکھائی نہیں، مجھے لگا جیسے میں کہہ رہی ہوں اہل القرآن، تو مجھے یہ فیل غلطی ہوئی اپنی، تو اس کے بعد میں اب کانشیسلی اس نون کو واضح رکھ رہی ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں نا آپ کو اس کا عادی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا بولتے ہوئے آپ کتنے لفظ جو کلیئر بولتے ہیں نہیں بولتے، آپ جب اپنی بات کو دوبارہ سنتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ کچھ جلدی میں ایسے منہ میں رہ گئے لفظ، ہے نا۔ تو یہ غلطیاں ایسی اگر ہو جائیں لامحالہ، جس کا انسان کو فیلنگ آتی ہے، تو انسان کو دوسروں کے ساتھ اصلاح کی غرض سے رکھ دینا چاہیے۔ کوئی غلط بیانی ہو گئی، کوئی غلط بات ایڈ آن ہو گئی تو وہ بھی بتا دینی چاہیے۔ تو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے اور وہ کافر ہی تھے، یعنی کفر کا رویہ کیا؟ یہ دین کو چھپانے والی بات، اللہ کا حکم سے ڈینائی کیا نا، اور اسی حالت میں فوت ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ان کو لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی طرف سے، اسی لعنت کی زندگی کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی دوسری مہلت ملے گی۔ تمہارا خدا تو ایک ہی ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا اور کوئی رب نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے بہم میں، ایک دوسرے کے بعد آنے والے چیزوں میں، اور ان کشتیوں میں جو انسان کی نفع کی چیزیں لیے ہوئے ہیں، دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے،
ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے کہ کائنات میں ایسے ڈور موسم کے مت زندگی گزاریں، زندگی کی کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کیا کریں۔ آسمان کیسے قائم ہے، اس میں آنے والی چیزیں کیسے اس میں رد و بدل ہو رہا ہے، سورج کب نکلتا ہے، چاند کب آتا ہے، موسم کیسے تبدیل ہو رہے ہیں، خاص طور پہ اپنے جسم کے اوپر اپنے غور و فکر کرنے سے بہت بڑی نشانیاں ملتی ہیں ہمیں۔ پھر اتنے ٹنوں منوں کا سمندر میں کشتی کا چلنا، یہ چھوٹی نشانی ہے کوئی؟ ایک تنکا بھی پھینکے، پتھر بھی پھینکے تو وہ نیچے ڈوب جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، ان پہ غور و فکر کی ہمیں دعوت دی گئی ہے، اور مومن بندے کی مومن بندے کا یہ شعار ہوتا ہے کہ ان نشانیوں پہ وہ غور و فکر کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر تو اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی سوج جائے ان ظالموں کو۔ ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا تو اس وقت کیفی یہ ہوگی کہ کوئی پیشوا، کوئی رہنما، جس کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے۔ اس پہ میں اس آیت پہ تھوڑا بات رکھوں گی کہ یاد رکھیے ہم سب کو اللہ سے بڑھ کر اس کی مخلوق سے محبت کرنے کا اجازت نامہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے بڑھ کے، اگر اللہ سے بڑھ کے کسی مخلوق سے، اس کی کائنات میں کسی چیز سے اگر انسان نے محبت کو پالا تو اطمین کو اس نے شرک فی المحبہ کیا۔ تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کس سے ہم سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، کس کو سب سے زیادہ یاد رکھتے ہیں، کس کی یاد میں ہم خوش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کس پر پھر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے معاملات کس کے سپرد کرتے ہیں، تکلیف میں ہوں تو کس کو سب سے پہلے یاد کرتے ہیں، خوشی میں ہوں تو سب سے پہلے کس کو یاد کرتے ہیں، مال ملتا ہے تو سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنے کی سوچتے ہیں، اور جب جمع کرتے ہیں تو اس میں کتنا صدقہ خیرات رکھنے کی نیت رکھتے ہیں۔ اور جس کے لیے یاد رکھیں انسان محبت رکھتا ہے نا، وہی اس کا محبوب معبود بن جاتا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کے اوپر کسی سے یہ محبتیں پالی ہوئی نا، بعض اوقات ہوتا ہے انسان اپنے بچوں میں سے کسی چیز سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا محبت پلا دی گئی، اس طرح ہو جاتی ہے بات، تو لیکن اللہ اس محبت کے ذریعے انسان کو توڑ بھی دیتا ہے، اسی محبت کے ذریعے آزما دیتا ہے۔ سب سے بڑا جو محبوب ہوتا ہے نا، وہی اصل میں معبود ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو محبوب مانتے ہیں، رب کی محبت میں، پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ پھر جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کرنے کو تیار رہتا ہے، باقی سب کو پیچھے رکھتا ہے۔ جب ینگ بچوں میں جب یہ لو شب چلتے ہیں لڑکا کا لڑکی کے ساتھ، تو ان کی محبتیں کس طرح قلب پہ آ جاتی ہیں نا، ماں باپ کی مرضیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، اس شخص کی مرضی پہلے ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان اس طرح اس میں انوالو ہو جاتا ہے نا۔ یہ ایک مثال دے رہی ہوں میں، تو کیسے جج کریں گے کہ ہم انسانوں سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ جب ماں باپ کے حکم کو انسان نے پیچھے چھوڑ دیا اور اس چیز کو پہلے ڈال دیا، کیونکہ محبت میں اندھے ہو گئے نا، تو یہی ہے محبت، شرک فی المحبہ۔ تو جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کرنے کے لیے بھی دیر نہیں کرتا، سب کو پیچھے رکھتا ہے۔ پھر یہ محبت انسان کے اور گند عذاب اس سے ظاہر ہوتی ہے، معاملات میں بھی، سب کاموں میں بھی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر جب یہ محبت آتی ہے نا انسان کے اندر، تو انسان اپنے رب کی اطاعت میں اور محنتیں کرنے لگتا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہترین انسان بنانے لگتا ہے۔
دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ چاق و چوبند رہنے لگتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا لالچی ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے، اسے ہر حال میں اللہ کی مرضی چاہیے، بس شوق نہیں رکھتا بلکہ حریص ہو جاتا ہے۔ شوق ہوتا ہے نا ایک کام کو پہلے لیول میں کرنا، اور حریص ہو جانا یعنی لالچی ہو جانا کہ اینڈ تک اس کو انجام دینا، پھر اس سے وہ سرگوشیاں کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، اس کو تنہائیاں اچھے لگنے لگتی ہیں، اس کے فیصلوں پہ وہ راضی ہونے لگتا ہے، اس کو لوگوں سے ملاقات کرنے کا بلکہ اللہ سے ملاقات کا شوق آ جاتا ہے، اور لوگوں کے جھمگٹوں سے وہ دور بھاگتا ہے، اس کو تنہائی میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کے ذکر میں اس کے ذکر کے بغیر لمحے گزرے تو اس کو وحشت معلوم ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے اس کی آکسیجن بند ہو رہی ہے، آج میں نے یہ نہیں کیا تو وہ لوگوں سے دور بھاگنے لگتا ہے، وہ تنہائی کو اپنا شعار بنانے لگتا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کب چلے گئے تھے؟ لوگوں سے تنگ آ گیا، مطلب ہے کہ اکتائے ہوئے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا دل نہیں لگتا تھا، اور عرصہ دراز سے وہ ادھر جا کے اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے تھے، جتنا علم ان کو اس وقت معلوم تھا۔ تنہائیاں جب انسان کو پسند آنے لگتی ہیں تو اس تنہائیوں کو وہ کیش کرنے لگتا ہے اپنے اللہ رب کی یاد میں، اس کی محبت میں، دعائیں مناجات کرتے ہوئے، اور قدرتی طور پر انسان اس کے ساتھ اس سے محبت رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، کوئی بھی، جیسے ہمارا جیسے ذاکر نائک، آج ہم ان کو سنتے ہیں، اللہ کی محبت کو وہ پھیلا رہے ہیں دنیا میں، تو ہم ادھر بیٹھے ان کی محبت کو فیل کر رہے ہیں، اپنے استاذہ کو، جتنے بھی ہماری رہبر ٹیچرز ہیں، ہم ان کی محبت کو اپنے دل میں فیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے، انسان ان لوگوں سے محبت رکھنے لگتا ہے جو اللہ کی محبت کو اجاگر کرنے کا آپ کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، قدرتی طور پر ان کی طرف ایک میگنیزم کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ پھر کسی غیر اللہ کے اوپر وہ اپنے رب کی بات کو ترجیح نہیں بدل دیتا کہ غیر اللہ کو مانے اور اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دے، وہ ہر بات میں اپنے رب کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اشد والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مگر کچھ لوگ وہ ہوں گے استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جنہوں نے دنیا میں کسی کے پریشر میں آ کے ان کی پیروی کی، اب ان کا منظر دکھایا جا رہا ہے، قیامت والے دن وہ کیا کہیں گے؟ ایک تو دنیا میں جن کی پیروی کی تھی ان کے سارے اسباب دنیا سے بھی کٹ گئے، وہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرنے والا، اور دوسرا جب وہ پیروی کرتے ہوئے وہاں پہنچیں گے اور دیکھیں گے نا کہ انجام کار کیا ہونے والا، جن کو پیروی کر کے، جن کو پیر بنا کے ہم یہاں تک پہنچے، اب ان پہ ان کا غصہ ہوگا، سخت غصہ ہوگا کہ اللہ ایک مہلت دے دے۔ آج ان کو بھی جس طرح آج یہ لاپرواہی کر رہے ہیں نا، ہمیں آنکھیں نہیں ملا رہے ہم سے، ہم دنیا میں جا کے ان کو اسی طرح اگنور کر کے آئیں۔ یہ وہ لوگ جو دنیا میں بعض اوقات دین کا لبادہ اڑ کے غیر اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ انسان جو سچا انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی انسان کو اپنی طرف نہیں کھینچتا، وہ اللہ کی طرف لگانے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی محبت کو دینے والا ہوتا ہے، خود بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور اللہ سے لوگوں کو بھی ڈرانے والا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر وعدہ کر کے کہیں گے کہ یا اللہ مہلت دے دے، آج جس طرح یہ ہم سے بیزار ہے ہم بھی ان کو بیزار ہو کے دکھاتے ہیں۔ یوں اللہ ان لوگوں کے اعمال جو دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اگلی آیت جانے سے پہلے، چونکہ سورۃ البقرہ بہت اہم ہماری معاشی حالات، ہمارے قانونی حالات، دینی حالات، اور ایک حلال حرام کا فرق، سارا یہ ہم اس میں بتایا گیا، بہت بڑی اور احکامات کی بہت بڑی صورت ہے۔ سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس صورت کو سمجھنے، سیکھنے، پڑھنے، عمل کرنے میں 12 سال لگائے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم چاہتے ہیں آج شروع کیا نا، صبح تک بس یہ پورا ہو جائے، تو جتنا جلدی والا نکوالا نکل کے جائیں گے اتنا پیٹ میں کیا ہوئے گا، بد ہضمی کرے گا نا۔ تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، بس یہ جلدی ہوتی ہے جلدی سال کے اندر اس کو ختم کروا دیں۔ ہم شروع کرتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے جلدی کر کے اس کو ختم کر دیں بس۔ تو جلدی کا کام خرابی کا ہوتا ہے۔ ایک مومن کا معاملہ تو قرآن کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک پانی میں فش کا معاملہ ہوتا ہے، پانی کے بغیر نہیں نا سروائیو کر سکتی وہ۔ ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ، ہمارا تو زندگی کا معاملہ ہے، ہم جڑ گئے ہیں تو بس آخری سانس تک اس کے ساتھ جڑے ہیں، کیونکہ یہ ایسا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ سبحان اللہ۔ میرے خیال 30-32 سال 35 سال ہو گئے ہیں دین کی معاملات میں، الحمدللہ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ہر دفعہ میں نیا سبق سیکھ رہی ہوں، ہر دفعہ میں نئے موتی گونگے ہاتھ آتے ہیں، لگتا ہے جیسے پہلی دفعہ سن رہی ہوں۔ اس طرح سیدنا عمر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے
تو کیسے وہ انگزائٹی اور پریشانی میں چلے گئے تھے اور لوگوں کو وارننگ دینے لگے تھے. کسی نے اگر کہہ دیا نا کہ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہے تو میں اس کو قتل کر دوں گا. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ وما محمد الا رسول والی آیات تلاوت کی اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے لگا مجھے کہ یہ ابھی ابھی شاید نازل ہوئی ہیں. تو بعض اوقات انسان کو ہوتا ہے کہ حالات کی وجہ سے انسان کچھ چیزیں اس کو ایک وقت میں اسٹرائک کرتی ہیں, کچھ چیزیں اس کو ادر وقت میں. تو کبھی نہ سوچیں ہم میں سے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں تو بس آج بھی ایک دفعہ پڑھ لیا دس فارغ, ہمیں تو پڑھ لیا, ہمیں تو آتا ہے. یہ کلمہ جہالت ہے. جب کہتے ہیں نا ہمیں تو آتا ہے, ہمیں تو پتہ ہے. اسی طرح ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے انہوں نے 8 سال لگایا. اور سیدنا عمر نے پتہ کیا کیا تھا, جب 12 سال کے بعد اس قرآن کی فہم سے انہوں نے تکمیل لی تو انہوں نے اللہ کے راستے میں اونٹ کی قربانی کی تھی. اور یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اللہ کی نعمت میں کسی میں اپنے آپ کو اچیومنٹ کریں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ امید رکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ہمارے لیے سیلیبریٹ کر دے, ہے نا, ہمیں سیلیبریشن دے. ہم یہی چاہتے ہیں نا, دنیا میں اچیومنٹ لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی سیلیبریشن دے دے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا قربانی دینی ہے. اب دیکھیں میں نے یہ بات اب جب پڑھی ہے تو میں تو ہل کے رہ گئی ہوں کہ ہمیں یہ کمی ہے صحابہ کرام کے بعد کہ انہوں نے اچیومنٹ کے بعد اونٹ کی قربانی دی اللہ کے راستے میں. تو جب انسان اتنی بڑی بڑی قربانیاں کچھ اچیومنٹ کے بعد دیتا کرتا ہے تو وہ کبھی بھی پھر لاس میں نہیں جائے گا. اور سیدنا عبداللہ بن عمر انہوں نے 8 سال میں کہتے ہیں سورۃ البقرہ کو فنش کیا تھا. تو آج ہمیں جو اگلی آیات ہیں اس رکوع کے بعد انشاءاللہ ہماری بات ختم ہونے والی ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں, یہاں پہ سارے کلی انسان کی طرف اشارہ بلاوا ہے کہ اے انسانوں جو زمین میں جو کچھ حلال اور پاک چیزیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو, کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر جو باتیں کہو وہ باتیں کہو جس کے متعلق تمہیں خود بھی علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں کہ نہیں. بغیر علم کے بات کرنا, بغیر تصدیق کے بات کرنا, رسول کی بات کو قرآن میں ریلیٹ کر دینا, قرآن کی بات کو رسول سے ریلیٹ کر دینا, کم علمی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے نا. کھڑے بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا, حالانکہ وہ اللہ نے نہیں فرمایا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا. سنی باتوں کو ادھر سے ادھر کر دینا. اور دوسری بات ہے کہ ہماری تربیت میں جو سب سے پہلا اور اہم اصول ہے نا وہ حلال ہے اور طیب. 2 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. اگر حلال تو کلیئر اور واضح ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حلال کون کون سے ہونے چاہیے, حرام چند ہیں. طیب جو ہے نا اس کی پہچان مجھے اور آپ کو کرنی ہے. بعض حلال چیزیں طیب نہیں ہوتی, ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں, اوور ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں, یہ صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں. طیب تو نہ ہوئی پھر, جس کو کھانے سے ہم کہتے ہیں ہے تو حلال ہے لیکن کھانے سے ساتھ ہی ہمارا سسٹم سارا اپسیٹ ہو گیا, تو طیب تو نہ رہی ہو. تو حلال اور طیب کھانے کا. اور شیطان انہی 2 راستوں سے اٹیک کرتا ہے. وہ لالچ دیتا ہے, کھاؤ جو مطلب کھاؤ پیو. آج کھانے پینے کا جتنا ٹرینڈ معاشرے میں رواج پکڑ چکا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. گھر کا سادہ ماں کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بچے کھاتے تھے, پسند کرتے تھے. الحمدللہ میرے بچوں کا بچپن ایسے ہی گزرا, لیکن اب زاویہ بدل گیا. اب روز ہانڈی روٹی نہیں پسند ان کو, اب اپنے حساب سے ان کا کھانا چلتا ہے. ذرا اگر وہ جم شم جاتے ہیں تو ان کی اپنی ایک روٹین ہے, اس طرح چلتا ہے. تو احتیاط سے کھانا تو بہت اچھی بات ہے, پاک کھانا بہت اچھی بات ہے, ستھرا کھانا بہت اچھی بات ہے. اوور ایٹنگ کرنا غلط بات ہے جو ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ. تو یہاں پہ کھانے پینے کا ادب سکھایا گیا. یہ اسلام کی ایک اپنے آپ کو اسلام کے اوپر سلامتی سے قائم رکھنے, دین کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے. یہ بیسکس ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑی چھوٹی اور طنز یہ سوچ ہے. کبھی باپ دادا کے دادی کے دور کا لہنگا یا جو کہتے ہیں نا شادی کا جوڑا پسند کیا کہ میں اپنی شادی پہ پہن لوں؟ اپنی ماں کا نہیں پسند کرتے تو اس رسم و رواج میں بس ماں باپ بڑے ہیں. یہ ہے شرک فی المحبہ, کہ اللہ کی بات کو اگنور کر کے اپنے اماں باپوں کو سوچنا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے تھے, ہم نے اسی پہ کرنا ہے بس. کیونکہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے, ہمارے گھر میں یہ چلتا ہے, ہماری فیملی میں یہ چلتا ہے, چاہے وہ بالکل خلاف شرع ہو لیکن لوگ اس پہ جمے ہوئے صرف ماں باپ کی تقلید میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا.
ٹھیک ہے، اس بات کو اگر سمجھ جائیں گے نا انسان ہم، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اسلام پہ ثابت قدمی سے رہنا سلامت ہو جائے گا۔ اور اگر والدین زندہ ہیں تو ہمارے پہ ذمہ داری ہے ہم پیار سے، عزت سے، محبت سے ان کو اس روشنی سے آگاہ کریں۔ جو وہ کرتے رہتے وہ معافی نامہ ہو جائے گا جب وہ اصل کو پکڑ لیں گے۔ اگر وہ ضد میں آ جاتے ہیں تو پھر ان سے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ تو کہتے ہیں وہی کریں گے جو باپ دادا کرتے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا اور راست بازی نہ پائی تو کیا پھر یہ بھی انہی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے؟ یعنی اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو ابھی تم جان بوجھ کے دیکھ بھال کے وہی غلطی کرو گے بھلا؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسے ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور ہانک پکار کی صدا کے سوا وہ کچھ نہیں سنتے۔ جانور جب ریوڑ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جانور ایسے ہوتے ہیں نا، تو انسان کی مثال ایسے بنا دی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں نا تقلیدی مائنڈ رکھتے ہوئے بس اندھے بن کے تقلید کر رہے ہیں نا، اندھی تقلید جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ اور یہ تقلید ضروری نہیں صرف والدین کی ہو، کچھ تقلید میں اپنے پیروں کی تقلید اتنی سخت کرتے ہیں، اپنے علماء سو جن کو معاشرے میں سچے لوگ علماء سو سمجھ رہے ہیں ان کی تقلید میں وہ اندھے ہوئے ہیں، تو اپنی دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ وہ کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ فہم لا یعقلون۔ آگے اگلا رکوع جو ہو رہا ہے پھر اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے ہم کل انشاءاللہ چلیں گے، یا میں ابھی ختم کر دوں ربع تک؟ ابھی ہے 20 منٹ 30 منٹ 10 منٹ 10 منٹ ہے، چلے انشاءاللہ ایک رکوع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اگلا دیکھیں عبادت کا ایک اور اصل، یا ایھا الذین آمنوا، میں اور آپ پھر مخاطب ہیں، پہلے یا ایھا الناس تھے، حکم عام تھا، اب حکم خاص ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب یہ جو ہے نا طیب کھانا رزق میں سے یہ ایک عبادت ہے۔ وشکروا للہ، شکر کرنا اپنی نعمت پر، یہ بھی عبادت ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ حلال طیب کھانا یہ عبادت ہے، اور اس نعمتوں پہ اللہ کا شکر کرنا یہ عبادت ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار مت کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز مت کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جان کے لالے پڑے ہوئے اور کھانے کو موجود نہیں ہے، یا کچھ لوگوں کو جب قیدی بنا دیا جاتا ہے تو ان کو وہ حرام کھلانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہم پہ مسلط نہ کرے، اور ہمارے بہن بھائی جو اس عذاب میں مبتلا ہیں ان کی اللہ سن لے اور ان کو نجات دے دے ان سے، ہے نا۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ فاقہ کشی کی حالت ایسی ہے کہ اس میں کہ حلال موجود نہیں ہے، تو کتنا کھانا چاہیے؟ جتنی بس وہ زندگی بچانے کے لیے 4 رکن ہے، رائٹ۔ پھر اس میں مزہ لینے کے لیے جب مزید کریں گے تو یہ گناہ ہے۔ مجبوری میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ کو جب بہت ستائے جا رہے تھے کیا کہا تھا کہ کہہ دو کوئی بات نہیں، کہ جو یہ کہتے ہیں نا وہ کلمہ کہہ دو، اللہ جانتا دل کا تیرے حال۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کے نبی، ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو کیا اصل کو صحیح پہچان کے نہیں اٹھاتے؟ تو اللہ مجھے خالص کرنا چاہتا ہے تو میں کیوں اس میں کھوٹ ڈالوں، ہے نا۔ یہ ان کا ایمان اور ان کی برداشت، ان کے صبر کا ایک لیول تھا۔ حالانکہ اجازت ہے اس میں کہ جب آپ کو فاقہ کشی آ جائے، اللہ نہ کرے، آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، ہم تو اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، کتنی نعمتیں ہیں ایک وقت میں ایک دسترخوان کے اوپر، سبحان اللہ۔ اور اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی ظالم کے سپرد ہو جائے اور پھر وہ اپنی مرضی سے آپ کو گندگی کھلائے، تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ کتنے دن آپ وہ کہتے ہیں نا ہینڈز اپ رکھیں گے کہ نہیں کھانا نہیں کھانا، بائک آؤٹ کریں گے۔ آخر انسان ہے، جینے کے لیے آپ کو 2 لقمے چاہیے ہوں گے تاکہ آپ سروائیو کریں، تو اللہ نہ کرے ایسی۔ تو یہ ایک آپشن دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، دراصل وہ اپنے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ دنیا کی خاطر، دنیا پرستی میں حق کو چھپا کے بس لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ہے وہ دراصل آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ایسے میں اللہ ان لوگوں سے کیا ہوگا؟ بات بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا۔ اف، ماں تھوڑی دیر اپنے چھوٹے سے بچے کو کہہ دیتی نا، جو 3 سال کا ہو، جو سمجھتا ہو، مجھ سے میں کہہ دیتی چلو میں نہیں تم سے بات کرتی،
اس کو کام اپنے کھیل ساری چھوڑنے کی فکر پڑ جاتی ہے. وہ پیچھے پیچھے آ کے آپ کو اسمائل دے گا, کبھی کوئی بہانے بہانے سے آپ سے بات کرے گا, بہانے بہانے سے آپ سے چیز پوچھے گا. اتنے سے بچے کو سینس ہے, تو کیا ہمیں سینس نہیں ہے؟ جس شوہر سے انسان محبت رکھتا ہو وہ کہہ دے جا میں تم سے بات نہیں کرتا, انسان رات سو نہیں سکتے. ماں کے بعد ایک عورت ہونے کے ناطے ایک شوہر ہی ہوتا ہے نا ذمہ دار بندے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے, دردناک عذاب ہے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ, جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب کو نازل کی تھی, مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے اور اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت وہ دور نکل گئے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق, اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر کے کتاب کو حق بنایا, مگر وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا وہ ضد میں دور پڑے رہے. تو اللہ کی بات کو, اللہ کی وحدانیت کو ایمان رکھتے ہوئے, اعتماد رکھتے ہوئے, ٹرسٹ رکھتے ہوئے ہم نے الحمدللہ اس یقین کے ساتھ کتاب کھولی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کو سے مفید فائدہ حاصل کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں مفید فائدہ حاصل کرنے والا بنا دے. اس رمضان کے قرآن سے گزرتے ہوئے ہماری زندگی بالکل 99% بدل جائے, تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکیں. اللہ ایسے لوگوں کا ساتھ دے دے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.